محفل کے اندر قوالوں پر اور قوالن پر پیسے لٹانا ہو کیمرے میں آنے کے لیے تو پھر ہزاروں لٹا دیں گے. اور ماں دوا کو مانگ رہی ہو کہے گی بڑھیا بڈھی کب تک تمہاری دوا کا میں بوجھ اٹھاتا رہوں, دوسرے بچے نہیں ہیں تمہارے, ان سے نہیں مانگتی. یہ حال ہے. آپ کیا سمجھتے ہو مسجد بنانے سے زیادہ ثواب, مدرسہ بنانے سے زیادہ ثواب, حج کرنے سے زیادہ ثواب اگر کسی پہ خرچ کرنے میں ملتا ہے تو ماں باپ پہ خرچ کرنے میں ملتا ہے. ہماری دولت کا سب سے زیادہ کوئی حقدار ہے ہمارے ماں باپ ہے. اور آج دوستوں پہ خرچ کرنے کے لیے دل بڑا, سسرال والوں پہ خرچ کرنے کے لیے دل بڑا, ادھر ادھر خرچ کرنے کے لیے دل بڑا. اور اگر سنیوں کا مجمع برا نہیں مانے تو, اور میری بات کا مفہوم مخالف مراد نہ لے تو کہوں پیروں پہ بھی خرچ کرنے کے لیے دل بڑا. ماں باپ پہ بھی اتنا ہی خرچ کرتے ہو. پیر صاحب کی دعوت کی تو کار سے لے کر کے چوکھٹ تک کے کپڑا بچھایا, کبھی اتنی عزت ماں باپ کی بھی کی. میں یہ نہیں کہتا پیروں کی نہ کرو, بالکل کرو, آپ کے پیر اس قابل ہیں. سرکار غریب نواز نے یہ فرمایا کہ کئی لوگ ہاتھ چوم کر جنت میں گئے اور جائیں گے جنت میں, لیکن آپ سے پوچھتا ہوں پیروں کے بالکل ہاتھ چومو, پیروں کی خدمت کرو. کیا کبھی اپنے ماں باپ کے بھی ہاتھ چومتے ہو؟ انہیں چلا چلا کر ڈانٹ کے بٹھانے والوں کیا سمجھتے ہو غریب نواز کیا فرماتے؟ سنو, غریب نواز فرماتے ہیں ایک بندہ قیامت کے دن آئے گا, پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا. جب اس کی نیکیاں میزان پہ رکھی جائے گی تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا. وہ خوش ہو رہا ہوگا کہ میری نیکیوں سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا. اتنے میں ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا گناہ کے پلڑے میں گرے گا اور گناہ کا پلڑا بھاری ہوگا, نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. حکم ہوگا اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ. جس وقت اسے جہنم میں منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہوں گے وہ کہے گا جہنم میں تو جا رہا ہوں لیکن مجھے یہ راز تو بتا دیا جائے, یہ کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے پر آخر کیا لکھا ہوا تھا جس نے میری ساری زندگی میں کی نیکی کا پلڑا ہلکا کر دیا, پہاڑوں جیسی نیکیوں کو ہلکا کر دیا, بے اوقت کر دیا میری نیکیوں کو. اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا کیا تھا؟ تو جواب آئے گا بندے تو نے ایک مرتبہ اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے چلا کر بلند آواز سے بات کی تھی, یہ چلانے کی نحوست لکھی تھی جس نے تیری پوری زندگی کی نیکی کو ہلکا کر دیا. آپ سے پوچھتا ہوں ایک بار ماں باپ سے چلا کر بات کرو تو اس وقت تو تمہاری ساری زندگی کی نیکی ہلکی ہو جائے. اللہ اکبر. بیوی کے بہکاوے میں آ کر, کسی اور کے بہکاوے میں آ کر, ماں باپ کو گھر سے نکالنے والوں, سسرال میں جا کر کے بسنے والوں, جب ماں باپ تمہارے جوان تھے اور تم بچے تھے تو ہر کہتا تھا میری امی میرے ابا, میری امی میرے ابا, اور جب تم جوان ہو گئے ہو تو ایک دوسرے سے کہتے ہو تو دوا نہیں لاتا کیا تیرا باپ نہیں ہے, تو کھانا نہیں کھلاتا کیا تیرا باپ نہیں ہے. بچپن میں میرے ماں باپ کہتے تھے اور جوانی میں تیرے ماں باپ کہتے ہو. سن لو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان. نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی, گناہ کبھی بلایا نہیں جا سکتا, اور صلہ دینے والے خدا کو کبھی موت نہیں آ سکتی. تو جو چاہے کر, جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. آج اپنے ماں باپ پہ ظلم کرنے والوں, ان کی خدمت سے منہ موڑنے والوں, قبر میں, محشر میں, جہنم میں جو عذاب ہوگا ماں باپ کے گستاخوں پر وہ تو بہت بدترین ہے. ہوگا. لیکن دنیا میں دو لوگوں کو کبھی موت نہیں آتی جب تک ذلیل نہ ہو جائیں, ایک ماں باپ کا گستاخ, ایک بزرگوں کا گستاخ. ان دو گستاخوں کو ضرور پہلے دنیا میں ذلیل کیا جاتا ہے, اس کے بعد موت آتی ہے. اگر آج تم اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال رہے ہو, گالی دے رہے ہو, ذلیل کر رہے ہو, رسوا کر رہے ہو, تم بھی اپنے بچوں کے ہاتھوں ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. ایک بزرگ نے اپنی کتاب میں لکھا, ایک شخص نے, بوڑھا تھا, اس کے بیٹے نے اس کو 2 تماچے مارے. تو کسی نے کہا کہ گستاخ اپنے باپ کو 2 گالوں پہ مار رہا ہے. اس نے رو کے کہا مارنے دو, کیونکہ میں نے اپنے باپ کو 1 مارا تھا. اس وقت مجھے کسی نے کہا تھا کہ تو اپنے باپ کے ساتھ جیسا کرے گا تیری اولاد اس سے بدتر
ترین سلوک تیرے ساتھ کرے گی. اللہ اکبر. اور یہ بھی یاد رکھنا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تمہاری اولاد اس سے زیادہ اچھا سلوک انشاءاللہ تمہارے ساتھ کرے گی. ماں باپ کی دعا لو. ہر کامیاب انسان کے پیچھے ماں باپ کی دعا ہے. سب کے پیچھے بھاگنے والوں یہ دعا کر دو, وہ دعا کر دو, وہ دعا کر دو, یہ تعویذ دے دو, یہ بلا دور ہو جائے, یہ بندش کر دو, یہ ایسا کر دو. وہ نادان, تیرے گھر میں دعا کا خزانہ موجود ہے. اپنے ماں باپ سے دعا لے. دعا نے مخدوم ماہمی کو ولی بنایا, دعا نے مخدوم اشرف کو مخدوم اشرف بنایا, دعا نے غریب نواز کو غریب نواز بنایا, دعا نے غوث اعظم کو غوث اعظم بنایا, دعا نے محبوب الہی کو محبوب الہی بنایا, دعا نے بابا قطب کو قطب الاقطاب بنایا. ارے یہ ماں باپ کی دعائیں ہیں. ماں باپ سے بڑا مرشد کون ہے؟ سب سے بڑا مرشد ماں باپ ہے. جب یہ دعا کرتے, ان کی دعا میں کوئی ریاکاری نہیں, ان کی دعا میں کوئی مکاری نہیں, ان کی دعا میں کوئی اللہ اکبر دکھاوا نہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں جب ماں دعا کرتی ہے جملے بھی پورے نہیں ہوتے, اللہ قبول کر لیتا ہے. سبحان اللہ. یہاں تک فرمایا پوری کائنات کسی کے لیے بد دعا کرے اور تنہا اس کی ماں اس کے لیے دعا کرے, کائنات کی بد دعا رد ہوگی, ماں کی دعا قبول ہوگی. اور پوری کائنات بد دعا کرے, پوری کائنات دعا کرے اور تنہا ماں بد دعا کر دے, کائنات کی دعا رد کر دی جائے گی, ماں کی بد دعا قبول کر لی جائے گی. اس لیے ماں باپ کو ناراض نہ کرو. آئیے ایک بات بس کرتا ہوں, پھر اینڈ کی طرف, اختتام کی طرف چلتے. میں نے کہا تھا شارٹ کریں گے, لیکن باپو نے اتنا لمبا عنوان دے دیا, کئی عنوانات سمیٹنے پڑ رہے ہیں. میں اپنی بات پوری کرنے لگا ہوں. ماں باپ ہوتے, ان کا پیار خالص ہوتا ہے. دیکھو ایک بات آپ سے کہوں, سب لوگ ہماری صفات سے محبت کرتے ہیں, ہماری ذات سے کوئی محبت نہیں کرتا. لیکن ماں باپ وہ ہے وہ ہماری صفات سے نہیں ذات سے محبت. مثال کے طور پہ نور میاں کو آج کیوں بلایا گیا یہاں جلسے میں؟ کیونکہ نور میاں مقرر ہے, یہ صفات ہے. سید محمد قادری صاحب کو کیوں بلایا گیا؟ کہا بڑے شاعر ہیں, بڑے نیک انسان ہیں, بااخلاق ہیں, صفات ہے. سہیل باپو کو کیوں؟ اچھے ناظم ہیں, صفت. معین کو کیوں بلایا گیا؟ اچھا نعت خواں, اس لیے. اور بھی لوگوں کو ہے نا. آپ مجھے بتائیں, یہ نعت خواں نہ ہوتے, یہ خطیب نہ ہوتے, وہ خلیق نہ ہوتے, یہ ناظم نہ ہوتے, اور ان کی ناک بہ رہی ہوتی, تو کیا یہ لوگ ان کو بلاتے؟ یا کہ کوئی کھڑے کھڑے پیشاب کرتا تو لوگ بلاتے, بستر میں پاخانہ کرتا تو لوگ بلاتے؟ پتا چلا لوگ صفات سے محبت کرتے ہیں, ماں باپ ذات سے محبت کرتے ہیں. جب تم کچھ بن گئے تو لوگوں نے تمہیں چاہا. سسرال والوں نے اس لیے اپنایا کہ تیرا کاروبار اچھا تھا, تیری صورت اچھی تھی, تو نوجوان تھا, ہٹا کٹا, اس لیے اپنایا. بیوی اس لیے بیوی بنی کہ تو اس کا حق ادا کرنے کے قابل تھا, صفت کی بنیاد پہ بیوی تیری بیوی بنی. سسرال والے صفات کی بنیاد پہ تجھے داماد بنائے. لیکن جس دن تیری ناک بہتی تھی اور جس دن تو بستر میں پیشاب کرتا تھا, پاخانہ کرتا تھا, نہ تو ادیب تھا, نہ خطیب تھا, نہ مفکر تھا, نہ دائی تھا, نہ ناظم تھا, نہ نعت خواں تھا, تو صرف انسان تھا. اس وقت تو ماں اپنے دوپٹے سے ناک پوچھ کے کہتی تھی میرا لال. جب سبحان اللہ پیشاب کرتا تھا ماں سینے سے لگا کے کہتی تھی میرا چاند. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ان ماں باپ کو ہم نے صلہ کیا دیا جس کے وجود پر پیشاب کر کر کے تم جوانی کی دہلیز پر پہنچے ہو, جن کے بستروں کو تم نے ناپاک کر کے تم نے جوانی کی منزلیں طے کی ہے. آج ان ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے ہو, آج ان ماں باپ کو دھوکہ دیتے ہو. سن لو, کتے کا دل دکھانے والا بھی ذلیل ہوتا ہے. جو چڑیا پہ ظلم کرے اللہ اس کو بھی اعمال ضائع کر کے جہنم میں ڈالے گا. جو چڑیا پہ ظلم کرے وہ جہنم میں جائے گا. جو ماں باپ کی ممتا کو بھلا دے اس کا کیا حال ہوگا. جو نوجوان لڑکے ماں باپ کی اہمیت کو نہیں جانتے, میں ان سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, یہ ماں باپ ہے. تم کتنا بھی ظلم کر لو, یہ تم سے کبھی ناراض دلی طور پہ نہیں ہوں گے. زبان سے ناراضگی کا اظہار کریں, کبھی حقیقت میں تم پہ ناراض نہیں ہوں گے. میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا جب میں اسکول پڑھتا تھا, غالباً جونیئر کالج میں نیا داخلہ ہوا تھا. اس وقت ایک آرٹیکل پڑھا تھا, اس نے مجھے بہت رلایا تھا. وہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ ایک ماں نے برتن جھاڑو کر کے اپنے بیٹے کو پڑھایا لکھایا. بہت ساری مائیں ہیں جو بہت دکھ اٹھا کر اپنے بچوں کو بہت کچھ بناتی ہے. ایک مفکر نے کہا تھا, ایک ماں
اپنا پورا شباب لٹا دیتی ہے، ایک باپ اپنا پورا شباب قربان کر دیتا ہے جب بچہ کہیں جا کر کچھ بنتا ہے. ماں باپ نچوڑ دیتے ہیں اپنا شباب. یہاں وہ وقت نہیں کہ میں ماں باپ کے عنوان پہ گفتگو کروں، لیکن محض چشمے تصور سے ایک مفکر نے آسمان کی طرف دیکھا تو اس نے کیا دیکھا کہ ملائکہ اللہ سے مکالمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ ممتا کسے کہتے ہیں. توجہ، محض چشمے تصور سے ایک مفکر نے دیکھا، پوچھا، فرشتے خدا سے پوچھ رہے ممتا کسے کہتے ہیں. تو اس وقت خدا نے شبنمی قطروں کی شبنمی نزاکت کو، تتلیوں کے باغپن کو، نسیم سحر کو، صبح کے اجالے کو، شام کی زلفوں کو، پھولوں کی نکہت کو، چمنستان کے گلوں کی جو ہے وہ نزاکتوں کو، لالا کی لالی کو، اور شفق کے جمال کو، افق کی سرخیوں کو، بلکھاتی ہوئی ندیوں کے حسن کو، موجیں مارتے ہوئے سمندر کی موجوں کے تکبر کو، پہاڑ کی استقامت کو، اور سبزہ زاروں کی سبزہ زاری کو، سنبل کے پودے کو، نرگس کے پھول کو خدا نے ایک ساتھ جمع کیا. اور جب وہ مجسم حسن ہو گیا تو پھر اس نے کسی وجود کے گود میں کسی وجود کو ڈالا، اور پھر اس وجود نے اس پورے حسن کو کسی پہ قربان کر دیا. تو کہا اس کو ممتا کہتے ہیں. کہا یہ مولا یہ مکمل حسن ایک ننھی سی جان پر جو قربان کر رہا ہے، یہ حسن کیا ہے اور وہ کیا ہے؟ تو ارشاد ہوتا ہے یہ مکمل حسن کو ماں کہتے ہیں، اور اس قربانی کو بچے پہ قربان کر دینے کو ممتا کہتے ہیں. یہ وہ رشتہ ہے کہ ہر رشتہ کٹ سکتا ہے، ٹوٹ سکتا ہے، یہ رشتہ اتنا مضبوط ہے نہیں کٹ سکتا. بلکہ جرات کر کے کہہ رہا ہوں خدا سے بندے کا رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا. اور اس کے بعد یہ خدا کا کرم ہے کہ ماں باپ سے اولاد کا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا. توجہ، دوست میں جھگڑا ہو گیا، اس نے کہا تو میرا دوست نہیں، ختم بات. صحیح. بھائی میں جھگڑا ہو گیا، تو میرا بھائی نہیں، نام لے کے پکارے گا، وہ ساجد ایسا کرتا، عبداللہ ایسا کرتا، عبد المصطفیٰ، توڑ دیا نا رشتہ. اسی طرح بیوی سے جھگڑا ہوا، رشتہ توڑ دیا. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، ماں باپ سے کتنا بھی لڑ لو، جب بات آئے گی تو کیا کہو گے؟ میری امی نے ایسا کیا اور میرے ابا نے ایسا کیا. جب بھی بولو گے تو ان کو کیا بولو گے؟ میری ماں باپ ہی بولو گے. ماں باپ کے سوا کچھ اور بول سکتے ان کو؟ سوچو تو صحیح کتنی ممتا اس میں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک ماں نے برتن جھاڑو کر کے محنت مشقت کر کے بیٹے کو پڑھایا. بھول یہ ہو گئی دنیا ہی دنیا پڑھا دیا مالداری کے چکر میں، دین نہیں پڑھایا. میں مائیں اور بہنیں موجود ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں ڈاکٹر بناؤ، ٹیچر بناؤ، انجینئر بناؤ، لائر بناؤ، یہ بناؤ وہ بناؤ، سب بناؤ، لیکن پہلے مسلمان بنانا اپنے بچوں کو. کیوں؟ ڈاکٹر بنانا فرض نہیں، انجینئر بنانا فرض نہیں، لائر بنانا فرض نہیں، جج بنانا فرض نہیں، لیکن بچوں کو مسلمان بنانا فرض ہے. اگر مسلمان نہیں بنایا تو جہنم میں جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ماں نے بنا دیا، پڑھا لکھا دیا، شادی کر دی، اچھے گھرانے میں شادی ہو گئی، پڑھی لکھی بہو آئی تو بہو تو ساس کو موجنے کے لیے گننے کے لیے تیار نہیں تھی. بہو نے بیٹے سے کہا دیکھو جی بچہ پیدا ہو گیا، تمہاری ماں کو اب میں برداشت نہیں کر سکتی. یہ تمہاری ماں کھانستی ہے، اس کو کچھ شعور نہیں ہے، یہ جاہل ہے، ان پڑھ ہے، ایسا ہے ویسا ہے، میں اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. اچھا پھر یا تو اپنی ماں کو رکھو یا تو مجھے رکھو، کیا فیصلہ کرنا ہے؟ ظالم بیٹے نے فیصلہ کیا ماں کا انتظام ہو جائے گا. ایک لوتا بیٹا تھا، ماں نے برتن جھاڑو کر کے پڑھایا تھا، محنت سے پڑھایا تھا. کاش کہ میرے دل کا درد، میں کوئی خطابت نہیں کر رہا ہوں، خطابت تو ہو چکی، کاش کہ میرے دل کا درد میری قوم کے جوان محسوس کر لیں. کتنی محنتوں سے کسی کی جوانی اجڑتی ہے نا جب کوئی جا کر جوان ہوتا ہے. ماں اپنے جگر کا لہو ایک بچے کے حلق میں دودھ کی شکل میں منتقل کرتی ہے جب کوئی جا کر کے جوان ہوتا ہے. ایک باپ سردی گرمی برسات
کچھ بھی دیکھے بغیر اپنا پورا شباب کسی پر نچھاور کر دیتا ہے جب کوئی جا کر کے جوان ہوتا ہے. مگر ظالم بیوی کے کہنے پہ ظالم شوہر نے کہا ماں کا انتظام کر دیں گے. اور اس نے ایک دن ماں سے کہا امی میں تمہیں آج کہیں گھمانے لے جانا چاہتا ہوں. ماں نے پہلی بار بیٹے سے سنا، ہمیشہ تو بیوی کو لے جاتا ہے، آج پہلی بار مجھے لے جا رہا ہے. ماں بڑی خوش ہوگی، اس کی تو عیدوں کی عید آ گئی. آج کار میں بیٹھی، کپ کپاتے ہوئے پیروں کو کار میں رکھا، وجود کانپنے لگا، اور اس کے بعد کار میں بیٹھی. بیٹا بات کرنے کو تیار نہ تھا. ایسے میں ایک اولڈ ہاؤس بڈھے گھر کے پاس لے گیا. وہاں